ادبی مجلہ نے آج موضوع بحث ادب اور کلچر یا ثقافت کے رشتے کو رکھا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس پر خاطر خواہ بحث سے زیادہ کوئی مفید بحث کرنا زیادہ بہتر ہوگا. اس لیے اگر ہم اس کا آغاز اس طرح سے کریں کہ اس کے تاریخی پس منظر کو ہم دیکھیں کہ ماضی میں ہمارا ادب کس حد تک ہمارے کلچر یا ثقافت کا ترجمان تھا، اور آج جو دور حاضر میں جو ادب ہے وہ کس حد تک ہمارے کلچر کی ترجمانی کر رہا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا میر اور سودا کا کہ نہ صرف ان کی شاعری میں پورا شہر دلچسپی لیتا تھا، بلکہ ان کی شاعری میں ہماری پوری ذہنی زندگی، تہذیبی زندگی اور دوسرے اور عوامل جو ہماری ثقافت کے ہو سکتے ہیں وہ سب اس کے اندر جھلکتے ہیں. اور وہ گہما گہمی جو نہ صرف شاعری میں بلکہ مشاعرے کے ادارے میں اور اس طرح کے اور بھی ادارے جیسے داستان گوئی تھی کہ اس میں بھی بڑی دلچسپی لوگ لیتے تھے. شام کے وقت ایک داستان گو بیٹھ جاتا تھا اور پھر اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور وہ داستان بیان کرتا تھا. تو ہر چند کی وہ داستان ایران و توران کی ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہماری اپنی تہذیب جھلکتی ہوتی، اور یہی سبب تھا کہ اس قدر دلچسپی سے لوگ اس زمانے کی داستانوں کو سنتے. پھر اور بھی اس طرح کی بے شمار چیزیں تھیں. مثلا موسیقی میں ایک ہمارے تہذیب کا خاص ربط ملتا ہے جو اس زمانے کی موسیقی میں نسبتاً کچھ کم ہو گیا ہے، یا ہم ایک بیگانہ موسیقی سے دوچار ہیں. تو ان حالات کے پیش نظر ہم یہ چاہیں گے کہ اس مباحثے کا آغاز کیا جائے، اور میں اپنے شرکائے مجلس میں سے لوگوں کو دعوت دوں گا کہ اظہار خیال کریں. جلال الدین صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ ماضی میں جو رشتہ ہمارا رہا وہ کس حد تک ہمارے کلچر کے بھرپور ترجمانی ہمارے ادب نے کی ہے؟ ممتاز صاحب، آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ بیگانگی جس سے اب ہم دوچار ہیں اور جس نے ادب اور ثقافت کے رشتے کو اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ ہمارے دوست جمیل یالوی صاحب جہاں تشریف رکھتے ہیں ابھی فرما رہے تھے کہ جب یہ مذاکرہ شروع ہوگا تو ہمارے بہت سے سننے والے بڑے اطمینان سے اپنے ریڈیو بند کر دیں گے، اس لیے کہ ادب اور ثقافت کے بڑے گمبھیر نام ان کے لیے بے معنی ہوں گے، اور ان کا یہ خیال ہوگا کہ یہ مذاکرہ کسی بڑے ایبسٹریکٹ موضوع پہ، کوئی بڑے تجریدی و مجرد قسم کے موضوع پہ ہوگا جس میں کوئی دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک نئے طرح کا ادب پیدا ہوا ہے. اس ادب کو ہم بہت بڑا ادب نہیں کہتے ہیں، لیکن ہمارے بعض رسالے جو صحافتی ادب پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے پڑھنے اور لکھنے والوں کی ایک نئی جماعت اور ایک نیا انداز آیا ہے. ان کی وجہ سے شاعری میں بھی بہت سے ایسے عناصر آئے ہیں جن کو آپ سیاسی یا سماجی کہہ لیجئے، جو شاید ہمارے اس زمانے کے ادب میں تو نہیں ہوں گے جس زمانے کے میر سودا کا ذکر کیا ہے ممتاز صاحب نے، لیکن اس کے باوجود ان میں ایک نیا شعور ملتا ہے، اور وہ شعور ہمارا اپنا ہے. اس لیے اس تعلق کی نوعیت بدل گئی ہے، لیکن یہ تعلق اب بھی اسی طرح سے موجود ہے ہمارے ادب میں اور ثقافت میں. میرا خیال ہے. جمیل صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ جس تعلق کو آپ فرما رہے ہیں کہ ادب اور ثقافت میں آج بھی وہ تعلق باقی ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ تعلق بڑی حد تک ٹوٹ چکا ہے، اور ٹوٹنے کا سبب بہت سے اس میں اسباب ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا جو ماضی کا جو ایک تہذیبی تصور تھا جس میں پورے معاشرے کے، پورے سماج کے کا ایک حصہ دوسرے حصے سے اسی طرح سے پیوست اور مربوط تھا جیسے انسان کے ہاتھ، پیر، ناک، کان مربوط ہوتے ہیں. یعنی اگر کان میں درد ہے تو سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، اور آنکھ اگر دکھنے آ گئی ہے تو اس سے سارا جسم متاثر ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہمارا پورا کلچر جو تھا وہ مربوط تھا، گتھا ہوا، پیوست ایک دوسرے میں تھا. اسی کے ساتھ ساتھ ادب ظاہر ہے کہ ادب جو ہے اسی تہذیب کی تشکیل یا تعمیر یا تخلیق، اسی کا نام ادب ہوا. تو اسی لیے جب ادب کے سلسلے میں کوئی ادیب یا کوئی شعر کہتا تھا یا ادیب کو تخلیق کرتا تھا تو اس کا تعلق اس پورے معاشرے سے ان معنی میں ہو جاتا تھا کہ وہ ان کی روح کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نے جو بات کہی وہ دوسروں نے سنی. لیکن جیسے جیسے یہ مغربی تہذیب ہمارے یہاں آتی رہی اور وہ پرانے تہذیب جو ہے وہ پس پش جاتی رہی، وہ کمزور تھی، بیمار تھی، صحت مند تھی یا نہیں تھی، یہ مسئلہ بالکل الگ ہے، لیکن بہرحال وہ پس پش جا پڑی اور اس کی جگہ ہماری مغرب کی تہذیب نے آن کے لے لیا.
تو اس میں یہ ہوا کہ وہ جو رشتوں کا ربط تھا آپس میں وہ ٹوٹ گیا، اور اس ربط کے ٹوٹنے کے ساتھ جو سلسلے ہوتے ہیں عمل اور رد عمل کے، وہ بھی کمزور پڑنا شروع ہو گئے۔ جب وہ کمزور پڑنا شروع ہو گئے تو اب وہ شاعر کے لیے یا ادیب کے لیے مسئلہ یہ آن کے ہو گیا کہ صاحب وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ دوسرا کس حد تک سن رہا ہے، اور اب یا اس کو یہ شکایت پیدا ہوگی صاحب میں نے تو شعر کہا، میں نے تو ادب لکھا، مگر جو دوسرے عوام ہیں یا جو اس کے پڑھنے والے ہیں وہ مجھے ویسا رد عمل نہیں دے رہے ہیں۔ صاحب وہ رد عمل تو جب دیں گے کہ جب آپ ان کی روح کی ترجمانی کر رہے ہوں، روح اس کی بھی مسخ ہو گئی ہے، روح آپ کی بھی مسخ ہو گئی ہے، سمجھے؟ تو اب جو کچھ اس صورت حال میں جو کچھ مثلا کہا جائے گا وہ اس بحران کا اظہار ہوگا کہ جو میری روح میں، جو آپ کی روح میں، جو سننے والوں کی روح کے اندر ہے، اور اس دور میں وہ آدمی بڑا آدمی ہوگا یا بڑا شاعر ہوگا یا بڑا تخلیقی فنکار ہوگا جو اس روح جو مسخ ہو گئی ہے، جو روح جو اس میں جو اس کی شکل بن گئی ہے، اس کا وہ اظہار کر لے۔ تو یہ اب دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دور حاضر کا ادب کا ہماری زندگی سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ بہت سی نئی چیزیں بھی آئیں جو کہ میر و سودا کے زمانے میں نہیں تھیں، اور جس کی طرف کہ جلال الدین صاحب نے اشارہ کیا کہ جیسے ایک سیاسی رویہ زندگی کی طرف جو پیدا ہوا، اور اس کی بھرپور ترجمانی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال کے یہاں خود ملتی ہے، اور ہم یہ ان کی شاعری سے جو ایک جماعتی تعلق ہے وہ واضح ہے۔ تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو نئی چیزیں آئیں وہ اپنے ساتھ کچھ ایسی چیزیں نہیں لائیں جس نے ہمارے جماعت سے کوئی رشتہ مضبوط نہ کیا ہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جیسا جمیل صاحب نے کہا، جالبی صاحب نے، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم یہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جو ایک نامیاتی وحدت ہمارے معاشرے میں جو پہلے تھی وہ اب نامیاتی وحدت نہیں ہے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ تقسیم ہو گیا ہے مختلف ٹکڑوں میں، اور ایک حصہ جو ہے اس کا دوسرے حصے سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ پھر یہ کہ کچھ طبقاتی جو ثقافتیں ہیں وہ اتنی بدلی ہوئی ہیں کہ اوپر کے طبقے کا ثقافت کی ثقافت اور نیچے کے انسان کے ثقافت میں کوئی ایک ربط نظر نہیں آتا ہے، یہ بھی چیز ہے۔ لیکن تیسری چیز جس کی طرف کہ ہمیں غور کرنا ہے کہ جو احساسات کے جو مخصوص طریقے ہوتے ہیں کسی قوم میں، جو سوچنے کے، جو سمجھنے کے، پھر اس کا جو طرز ادا کا، اس کی روایت کو بھی اگر برقرار رکھا جائے تو نسبتاً وہ تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔ سلیم احمد صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ ممتاز صاحب، جو گفتگو اب تک میرے سامنے ہوئی ہے اس کے اندر دو باتیں مجھے عرض کرنی کہ تاریخ تو نام ہی تغیرات کے سلسلے کا ہے، تو ادب میں کچھ تغیرات ہوئے ہیں اور کچھ تغیرات کلچر میں ہوئے ہیں، اور اس کی نسبت سے ہمارے ادب کا نہج اور اس کی جتنی ثقافتی اور شکلیں ہیں وہ ساری تبدیل ہوئی۔ اب یہ دیکھیے کہ جو ہم اظہار کرتے تھے اور جو طرز احساس ہمارا میر اور سودا کے زمانے میں تھا وہ اس زمانے میں باقی نہیں رہا۔ مثلا آپ میر امن کی طرز میں نثر میں ایک چیز لکھنا چاہیں تو اس عہد میں ممکن نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کلچر بھی بدلا ہے اور ادب بھی بدلا ہے، اور ان دونوں کے روابط بدلے۔ اب جمیل جالبی صاحب نے کہا کہ موجودہ دور یہ ہے کہ نامیاتی رشتہ ٹوٹ گیا اور ایک بحران کی کیفیت ہے اور ہر چیز کی روح مسخ ہو گئی۔ مطلب ایک اس وقت اگر ادب کلچر سے کوئی رابطہ پیدا کر سکتا ہے تو اس روح کا اظہار ہے۔ اب اس اظہار سے سارے محسوسات وابستہ ہیں کہ ہماری معاشرت میں، ہمارے نظام اخلاق میں، ہمارے مذہبی تصورات میں، کائنات کے بارے ہمارے رویے میں، انسان کے بارے میں ہمارے رویے میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان کو کتنا ہم نے جذب کیا ہے، کتنی وہ مثبت ہیں اور کتنی منفی ہیں۔ اگر ہم نے ان سب چیزوں کو جذب نہیں کیا اور کلچر کا جو اظہار گویا قدیم اسالیب میں ہوا ہے اور قدیم اصناف میں جس طور پر ہوا ہے اس سے ہم نے کوئی رابطہ قائم پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کو جذب کیے بغیر تو وہ ایک مصنوعی ادب ہوگا اور دوسرے اس کا کوئی تعلق علاقہ باقی نہیں رہے گا اس دور کے لوگوں سے، کیونکہ ان کی روح دوسری ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ تھا کہ مشاعرہ نہیں رہا، تو اب مشاعرے کی جگہ رسالے، پہلے رسالے نہیں تھے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ مشاعرہ جتنی بڑی آڈینس کو اور عوام کے جتنے بڑے طبقے کو مطمئن کرتا تھا کیا رسالے کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رسالے شہروں میں اور ایک مخصوص پڑھے لکھی آبادی کے اندر مقبول ہیں اور باقی ان کا عوام سے کوئی ربط۔ تو یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلچر کی موجودہ شکلیں ہیں انہوں نے کس حد تک ریپلیس کیا ہے ان شکلوں کو جو اب مردہ ہو گئیں یا نیم مردہ ہو گئیں، اور ان میں کس طرح نئی زندگی پیدا کی جا سکتی ہے اور نیا رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اتنی بات مجھے
اب دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ صاحب کہ ہر ایک عصر کی روح ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی سلیم صاحب نے کہا کہ روایت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تغیر ہے. تاریخ تو عمل ہے ایک تغیر کا، اور ظاہر ہے کہ جو تاریخ ہے تو اس میں تغیرات رونما ہوتے ہی رہیں گے. لیکن اصلی چیز ہے کہ ہر زمانے کی ایک مخصوص روح ہوتی ہے جسے روح عصر کہیں گے، اور کس حد تک اس روح عصر کی ترجمانی ہمارے ادب میں کی گئی ہے اس سے اس بات کو متعین کیا جا سکتا ہے کہ اس نے صحیح طریقے سے ہمارے ثقافتی زندگی کو اپنے ادب میں سمویا ہے کہ نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ طرز احساس بھی بدلتا رہتا ہے، اور اسی طرز احساس کے بدلنے کا نتیجہ ہے کہ نئے اسالیب بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، ورنہ کہ وہ پرانے ہی اسالیب کی تقلید ہوتی رہے اور نئی چیزیں تو بالکل وجود میں نہ آئیں. تو طرز احساس بھی جو بدلتے ہیں تو ان کے بدلنے میں بھی مختلف عوامل کام کرتے ہیں. صحیح. اور آج کی جو زندگی ہے اس میں ہمارے رشتے جو ہیں کائنات کے ساتھ بدل گئے ہیں، ہمارے رشتے جو ہیں خود اپنی سوسائٹی کے لوگوں سے بدل گئے ہیں، اور ہمارا جو آج احساس ہے خود شناسی کا، خود آگہی کا، وہ بھی بالکل تبدیل ہو چکا ہے. تو جب اتنی بہت سی بڑی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں تو پھر ہم کو اس کا اتنا زیادہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جیسے کوئی پرانی آواز کی بازگشت اپنے ادب میں نہیں پا رہے. اگر نہ صحیح، ہمیں تو دیکھنا ہے کہ اس وقت کی جو روح میں تلاطم ہے، جو اس وقت کے روح میں بیزاری ہے، بے چینی ہے، اور جو اسی کے ساتھ ساتھ ایک نئی آگہی ہے، اس کا اظہار جو ہے اس وقت ادب میں ہو رہا ہے کہ نہیں. میں نے جو اس وقت عرض کیا تھا جلیل صاحب، میں نے عرض کیا تھا کہ مطلب یہ تلاطم ہے، یہ روح مسخ ہو گئی ہے، یا اس کا اظہار ہم جس طرح سے کر رہے ہیں اس میں بذات خود بحران ہے. تو جب ہم اس کے ادب کے اور کلچر کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو کلچر دو قسم کے مثلا تصورات اس میں ہوں گے. ایک تو یہ مثلا صحت مند کلچر، یعنی موٹے موٹے میں تقسیم کر رہا ہوں، ایک صحت مند کلچر اور ایک مثال کے طور پر بیمار کلچر. تو اگر صحت مند کلچر ہے تو ادیب کے پاس، شاعر کے پاس، تخلیقی فنکار کے پاس زندگی کی ہر سطح پر کہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا جو اس کے جو سننے والے ہیں، جو معاشرہ ہے، اس تک بات پہنچے گی. لیکن برخلاف اس کے اگر معاشرہ بیمار ہے، یعنی وہ اور کلچر بیمار ہے، تو ظاہر ہے کہ معاشرہ بیمار ہوگا، اور ادب چونکہ اس کا اظہار کر رہا ہوگا تو ادب بھی بیمار ہوگا، اور وہ جو عمل اور رد عمل کا سلسلہ جو معاشرے سے ایک ادیب کا ہونا چاہیے تھا وہ بھی اسی حد تک کمزور ہوگا. تو مثال کے طور پر ہم اپنے معاشرے کی اگر ہم بات لیں اور اپنے ادب کی بات لیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ صاحب عمل اور رد عمل کی روز شکایت ہم ادیبوں سنتے ہیں، اور سننے والا بھی کہتا ہے کہ صاحب پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ یہ مشرقی کہہ رہے ہیں اور ہم مغرب کی بات سننا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں اس کی بنیادی وجہ جو یہ ہے کہ ہمارا جو وہ کلچر کا نظام خیال تھا، پیٹرن جو تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. اس کی جگہ نیا جو نظام خیال ہے وہ پوری طور سے ہم تشکیل نہیں دے پائے ہیں، اور ان کے تشکیل نہ ہونے میں بہت سے عوامل کا ہاتھ ہے اس میں تشکیل. تو جب تک کہ وہ نظام خیال اس قابل نہ ہو جائے کہ اس کے اندر ہم تخلیق کی آگ کو روشن کر سکیں، اس وقت تک یہ لیکن جمیل صاحب یہ کوئی ادیبوں کے اختیار میں نہیں ہے. یعنی کلچر اگر بیمار ہو گیا ہے تو ادیبوں کے پاس کوئی ایسا نسخہ کیمیا نہیں ہے کہ اس کو صحت بخش دیں اور قم باذنی کہنے کھڑے کر دیں. یعنی کلچر کی جو آپ کی سطح ہے اور جو اس کی نبض کی کیفیت ہے، اس نبض کی کیفیت کو تو تخلیقی فنکار اپنے ایکسپریشن اس کو دے سکتے وہ کرے. تو اگر وہ بیمار ہے تو نبض یہ بتائے گی کہ یہ بیمار ہے، اور اگر ہم اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بیمار ہے تو ہم اتنا ہی پازیٹیو عمل کر رہے ہیں جتنا میر سودا نے اپنے دور میں. سلیم صاحب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم ادب کی چونکہ بات کر رہے ہیں اور ادب اور کلچر کے رشتے کی بات کر رہے ہیں، یہ نہ بھولیے کہ ادب کا جو میڈیم ہے یا اظہار کا وسیلہ ہے وہ ہے زبان، لفظ. کلچر کو ایک زمانے جس کی آپ بات ابھی ممتاز صاحب ذکر کیا میرا سودا کے زمانے کی، اس وقت ہمارے پاس یہ وسیلہ اظہار صرف زبان تھا، اور اس زبان کی یگانگت تھی. اس میں وہ جس نامیاتی وحدت کا ذکر کیا ہے وہ صرف ہمارے کلچر میں نہیں تھی، زبان میں بھی تھی، اور زبان اور کلچر کے تعلق میں بھی تھی. اب کلچر کو اپنے اظہار کے لیے زبان کے علاوہ اور بہت سے اسالیب ایسے مل گئے ہیں جو اس وقت موجود نہیں تھے. اس میں دخل ہے بہت سی چیزوں کا، ان نئے اسالیب کا یا ان نئے میڈیمز کا کہنا چاہیے کمیونیکیشنز کے اظہار سے. ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، اسٹیج ہے، اخبار ہیں، رسالے ہیں، اور ایسے دوسرے میڈیم مل گئے ہیں جس میں ادب بہت ہی محدود، جس میں ادب کا حصہ بہت محدود ہے.
میں نے صحافت کا اس لیے ذکر کیا تھا کہ یہ ہمارا ایک نیا وسیلہ اظہار ہے جو شاید اس وقت اتنا اہم نہیں تھا. یورپ نے ان کے علاوہ اور بھی بہت سے نئے میڈیم تلاش کیے ہیں اور وہ تعلق بہت براہ راست ظاہر ہوتا ہے ان وسیلوں میں. مثلا تھیٹر جو شاید ہمارے ہاں اس وقت اتنا براہ راست نہیں تھا تعلق، اب ہو گیا ہے مغرب میں، شاید ہمارے یہاں بھی کل ہو جائے. مصوری، صحیح. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میر اور سودا کے زمانے میں ہمارے مصوروں کا کوئی تعلق ہمارے ادیبوں سے رہا ہو یا ہمارے ادب سے ثقافت سے رہا ہو. آج کے ہمارے مصور براہ راست اس زندگی کو بالکل پلاسٹک یا دیکھنے والی شکلوں میں پیش کر رہے ہیں. یہ شاید اس وقت ممکن نہیں تھا. تو ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ اب ادب ہماری ثقافت سے اتنا دور اس لیے ہوتا جا رہا ہے کہ اس وقت اس میں ایک ہمجیتی کیفیت تھی، وہ ہمجیتی کیفیت اب نہیں رہی. اب اس کو اس سے ہٹا دیا گیا ہے، وہ دور ہو گیا ہے اور براہ راست وسیلہ اظہار کے لیے نئے نئے میڈیم سے نئے وسیلے آ گئے ہیں. جلال الدین صاحب نے یہ بات بڑی اچھی کہی ہے کہ جب ہم اس موضوع پر بحث کریں یا غور و فکر کریں کہ ادب کا کلچر سے کیا رشتہ ہے، تو یہ نہ ہم بلائیں کہ دور حاضر میں بہت سے نئے میڈیم ہمارے کلچر کے اظہار کے پیدا ہو گئے اور جس کی وجہ سے کہ ادب خاص یعنی شاعری اور افسانہ کی دنیا جو ہے وہ ایک بہت ہی چھوٹے سے حصے پر وہ مشتمل ہے، ورنہ زیادہ تر بہت سا حصہ تو کہیے کہ صحافت میں آ گیا. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحافت میں اظہار ہمارے ثقافت یا ادب کلچر کا نہیں ہوتا ہے، صحافت میں بھی ہے. یہ بات دوسری ہے کہ اس کا اسلوب ادبی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت سی چیزوں کا اظہار اتنا ہو جاتا ہے کہ شاید ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ اس کا اظہار ادب میں کریں. اسی طریقے سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ مصوری ہمارے ہاں نہیں تھی یا یہ کہ ہمارے ادیبوں سے مصوروں کا کوئی گہرا رشتہ تھا کہ نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جس بڑے وسیع پیمانے پر ان دنوں نمائشیں ہو رہی ہیں مصوروں کی تصویروں کی، اور جس حد تک کہ وہ گئے ہیں عوام تک، میں نہیں سمجھتا ہوں تجریدی فن زیادہ ہے، لیکن بہرحال ایک شوق کی حد تک جو ایک چیز سامنے آئی ہے وہ ایک ایسا ہے کہ اس زمانے میں بہت ہی محدود تھی مصوری. اسی طریقے سے اور دوسری چیزیں ہیں، مثلا سینما ہے کہ اس زمانے میں چیز ہی نہیں تھی اور بہت کچھ ہمارا اظہار کلچر کا سینما کے ذریعے ہو رہا ہے. اور عین ممکن ہے کہ تھیٹر بھی ہمارے ہاں جڑ پکڑ لے اور اس کے اندر ہماری زندگی کے مسائل جو ہیں پیش کیے جائیں. تو یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو لفظ کی قوت ہے تو وہ تو اپنی جگہ پر ہمیشہ برقرار رہے گی، اور اسی لفظ کی قوت کا نام میں سمجھتا ہوں کہ ادب ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے کہ ابھی سلیم صاحب نے ایک بات کہی اور جالوی صاحب نے کہ بھائی دو کلچر میں دو رجحانات ہوتے ہیں، ایک تو مرض کا یعنی وہ ایک مریضانہ کلچر ہو جاتا ہے، اس کی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک اس میں کوئی صحت مند طاقت بھی ہوتی ہے. تو آیا ادیب جو ہے وہ لازم ہے اس کے لیے کہ وہ اس مریضانہ کلچر کو نہ پیش کرے اور عام طریقے سے صحت مند عناصر ہی کو پیش کرے، جیسے کہ علامہ اقبال کی شاعری کہ انہوں نے صاف طریقے سے کہہ دیا کہ میرا مقصد صرف صحت مند عناصر کو ابھارنا ہے اور مریضانہ عناصر سے ہم تعلق نہیں رکھتے ہیں. تو یہ اس میں ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جہاں تک کہ یہ حقیقت ہے کہ ادیب کا کام جو حقائق ہیں ان سے منہ سے آنکھیں چرانا نہیں ہے اور ان کو پیش کرنا ہے، لیکن یہ ایک جو ذمہ داری ایک ادیب کی فن کے توسط سے ہے، میں یہ شخص کے توسط سے نہیں، نہ شہری ہونے کے توسط سے بلکہ فن کے توسط سے ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر زندگی پیدا کرے. فنکار کا وجود ہی ہے معاشرے میں تہذیبی زندگی میں نئی قوتوں کو پیدا کرنے کا. تو اس کے لیے اس پھر ضرورت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو اپنے تخیل سے اس کا کوئی ایک آئیڈیل بھی پیش کرے، اس کی تنقید بھی کرے، اس کی تشریح بھی کرے، اور اس کے جو کچھ بھی جتنا کچھ بگاڑ کر کے جس طرح سے بھی ایک نئی صورت پیدا کر سکتا ہے تاکہ اس میں زندگی کی نئی قوت پیدا ہو. تو یہ اس عمل کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا دور حاضر میں یہ عمل ادیب ہمارا یا ادب ہمارا جو ہے اس عمل کو کر رہا ہے کہ نہیں، یعنی اس فریضے کو انجام دے رہا ہے کہ نہیں. تو اس پر میں ایک بات عرض کروں کہ وہ جب یہ بات کہی گئی کہ ادب جو ہے وہ روح اصل کا اظہار کر رہا ہے، اور جیسی روح اصل ہے اگر مریضانہ کلچر کی ہے تو مریضانہ، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ یعنی میں نے عرض یہ کیا تھا
کہ ادب کا الٹیمیٹ ججمنٹ جو اس کا ہے تو وہ اس کی مثبت قدروں پر اور اس توانائی اور قوت اور صحت مندی پر ہے جو. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ایک مصنوعی اور جھوٹی صحت کا اظہار کیا جائے اور ایک یہ ہے کہ سارے زہر کو جذب کر لیا جائے اور اس کے اندر سے مثبت عناصر پیدا کیے جائیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کی جو تلخی، انتشار، اس کی بے ربطی، اس کے اندر گھٹن اور جتنے منفی کیفیات ہیں ان سب کے ادراک اور شعور میں لانے اور اس کے بعد اس میں سے کوئی مثبت کیفیت نکالنا ادیب کا کام ہے، یا صرف ادیب کا کام یہ ہے کہ وہ ایک خول مثبت عناصر کا چڑھائے اور ان چیزوں سے نظر انداز کرے، ان چیزوں کو نظر انداز کرے اور اپنی بات. نہیں، یہ سلیم صاحب نے یہ بات پیش کی ہے کہ بھائی اگر صحت کے عناصر نہیں ہیں تو ہم مصنوعی طور سے کوئی صحت نہیں پیدا کر سکتے اور یا مصنوعی کوشش نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمیں یاد پڑتا ہے کہ میتھو آرنولڈ نے بھی کہا کہ جب کلچر نہیں رہ جاتا ہے تو ہمیں مصنوعی کلچر پیدا کرنا پڑتا ہے جو اس وقت حقیقی جاندار نہیں ہوتا لیکن وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک حقیقی جاندار کلچر کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے. تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی بحران سے ہم دوچار ہو جاتے ہیں جس میں کہ کلچر کی قوتیں جو ہیں وہ یا تو بہت ہی کمزور پڑ جاتی ہیں یا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کلچر ہمارا ختم ہو گیا، بکھر گیا، ٹوٹ گیا. اب نہیں، لیکن اس وقت ادیب اپنی شعوری کوشش سے ایک مصنوعی کلچر اس لیے قائم کرتا ہے تاکہ اس مصنوعی فضا میں ایک حقیقی کلچر کا کی بنیاد رکھی جائے. جسے آپ مصنوعی کلچر کہہ رہے ہیں اصل میں وہ سلیم صاحب میں آپ سے سنوں، وہ مصنوعی کلچر والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو منفی قدریں مثال کے طور پر آپ کے کلچر میں موجود ہیں آپ ان کو جذب کر رہے ہیں، جذب کرنے کے بعد انہیں کچھ اس میں رد کر رہے ہیں اور کچھ کو آپ ایک نئے سرے سے تشکیل دے کر ان جذبات اور کیفیات کا اظہار کر رہے ہیں. تو گویا اس صورت میں آپ نے کلچر کو اس حد تک تشکیل دینے میں مدد کی، یعنی ان منفی قوتوں کو. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر مجھے یہ احساس دلا دیں کہ میرے کلچر میں فلاں چیزیں منفی ہیں تو آپ نے اس حد تک تخلیقی کام انجام دیا کہ اس شعور کو آپ نے میرے اندر پیدا کر دیا. تو وہ شعور آپ اپنے شعر کے ذریعے، آپ اپنے افسانے کے ذریعے یا کسی بھی میڈیم کے ذریعے اگر معاشرے کے اندر یہ پیدا کر دیں کہ صاحب یہ چیزیں اس میں منفی ہیں اور یہ مثبت ہیں، تو ان منفی جو قدروں کا جو اظہار کر رہے ہیں اور میرے اندر جو آپ آگے پیدا کر رہے ہیں یہ آپ کا مثبت کام ہے، مثبت کام ہے. تو ممکن ہے کہ اس وقت آپ اس شاعری کو دیکھ کر یہ کہیں کہ صاحب یہ شاعری تو بالکل ہی الٹی سیدھی اور جھلنگا پنی شاعری میں معلوم ہو رہا ہے، لیکن نہ، اس شاعری نے اپنا وہ فریضہ پورا کر دیا. کون سا فریضہ؟ کہ جسے میں کہتا ہوں کہ میرے اندر شعور کو پیدا کرنا بتا. تو اب اگر یہ ہے کہ ادب میرے اندر مسلسل شعور، آگاہی اور باخبری پیدا کر رہا ہے تو وہ ادب جو ہے وہ زندہ ہے اور مثبت ہے. یہ آپ ٹھیک ہے اور مثبت ہے. اور اگر فرض کیجیے کہ وہ میرے اندر پیدا نہیں کر رہا تو وہ ایسا ہے کہ بھس کہہ لیجیے، گھاس کہہ لیجیے، کوڑا کر. اچھا صاحب، اس مسئلے سے متعلق دو باتیں اور ہیں، ہم چاہیں گے کہ اس پر بھی آپ لوگ تبادلہ خیال کریں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس حد تک کہ سویلائزیشن آگے بڑھتی جا رہی ہے، جو مصنوعات میں جس طرح سے انفرادیت ختم ہو رہی ہے اسی طرح سے ادب میں اور شاعری میں جو کہ انفرادی تخلیق ہے اس میں بھی ایک طرح کی بین الاقوامی ہم آہنگی پیدا ہو رہی. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے سویلائزیشن کا اثر بڑھتا جاتا ہے اور یکساں صنعتی ممالک پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور چیزیں بنتی جا رہی ہیں اور جو پیٹرن کلچر کا ہمارا صنعتی ہوتا جا رہا ہے، اسی اعتبار سے ہمارے خیالات میں بھی یکسانیت اور ادب میں بھی یکسانیت پیدا ہوتی جا رہی. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 100 سال سے مغرب کے بہت سے اصناف کو ہم نے اپنایا، ناول، ڈرامہ، شارٹ سٹوری اور جدید شاعری کے بہت سے اصناف ہم نے اپنائے. اور یہاں تک کہ اگر جدیدیت کو آپ سامنے رکھیں تو تقریباً موضوعات سخن بھی وہی بن جاتے ہیں جو کہ اس وقت مغرب کے ادب کے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک نئی کیفیت پیدا ہوئی ہے جو تہذیب کی، صنعتی تہذیب کی آگے بڑھنے سے، کہ وہ بین الاقوامی طور سے انسانوں کو اکٹھا کر رہا ہے یا ایک ڈھانچے میں یا ایک پیٹرن میں ڈھال رہا ہے اور ایک طرح کا لباس، ایک طرح کی رہائش، ایک طرح کا انداز گفتگو اور ایک طرح کی بدلے کی ساری چیزیں، یہ اپنی جگہ پر. دوسری طرف جو تنوع زبان کا ہے اور پھر ان کی روایات کا ہے اور تہذیب کا ہے، تو ان دونوں کے اندر ربط کو تلاش کرنا بھی ایک عظیم مسئلہ ہے اس زمانے میں ادب اور ثقافت کے رشتے پر غور کرنے کے لیے، کہ آیا ہم اس جو بین الاقوامی جو اس کے اندر یکسانیت پیدا ہو رہی ہے اس کو کس حد تک سموئیں اور کس حد تک ہم اپنے قومی
جو مخصوص ہمارے جو اظہار کے طریقے ہیں یا جو کچھ بھی ہمارے قومیت کلچر ہو سکتا ہے اس کو کیوں کر اس میں پیوند کریں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے. تو میں یہ چاہوں گا اگر وقت تو کم ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ لوگ اس پر بھی اظہار خیال جناب صاحب کرتے. کچھ فرمایا. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ جس مسئلے کا آپ نے ذکر کیا اس سے ادب کی اہمیت یقیناً ذرا کم ہو رہی ہے، ان معنوں میں کہ جو نئے وسائل اظہار کے پیدا ہوئے ہیں اور جن میں یہ بین الاقوامی ہم آہنگی یا یکسانیت جن کے ذریعے آ سکتی ہے، اس میں لفظ کی قوت سب سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ اس کا ترجمہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک تہذیب سے دوسری تہذیب میں بڑا مشکل ہے. اسی لیے دنیا نے اظہار کے جو نئے وسیلے دریافت کیے ہیں جن میں ادب سب سے کم ہے، ان نئے وسیلوں میں یہ بین الاقوامی بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے، جیسا کہ میں نے مصوری یا دوسرے فنون اظہار کیا ہے. اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ادب کی اہمیت ذرا کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی حدود ذرا کم ہوتی جا رہی ہیں، اور دوسرے وسائل. جلال الدین صاحب پھر وہی ادب کی اہمیت گھٹانے ہی آ گئے ہیں. تو جاوید صاحب آپ میں ایک بات اس سلسلے میں بڑی دلچسپ جلال الدین صاحب نے کہی، وہ یہ کہ جیسے ممتاز صاحب نے ابھی فرمایا کہ صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ جو صنعتی معاشرہ ہے اور صنعتی دور جو آ رہا ہے تو اس میں چیزیں ایک دوسرے سے مماثل ہوتی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر جیسے آپ سانچہ کہہ رہے تھے کہ وہ یکساں سانچوں میں مختلف چیزیں ڈھل رہی ہیں، لیکن جہاں تک فرد کا تعلق ہے وہ اس سانچے میں جانے کے بعد بھی اس کی جو فردیت ہے وہ باقی رہے گی، اور جو صحیح معنی میں ادیب ہوگا اس کی فردیت یعنی اس کی فردیت جو ہے وہ کبھی بھی چھپ نہیں سکتی. یعنی کتنے بھی سانچے آپ اس کے مجھے آپ یہ کہیے صاحب اصناف سخن کے اعتبار سے جہاں آپ نے بہت ٹھیک ہی بات کی کہ بہرحال وہ یہ قومی جو انفرادیت ہوتی ہے وہ تو بہرحال برقرار رہے گی، کیونکہ تا وقت کی زبان جب تک تنوع ہے اور فرد کا جو ایک طرز احساس میں جو انفرادیت ہے وہ بھی برقرار رہے گی. تو یہ مسائل ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ حضرات نے بہت اچھی طریقے سے اس کی وضاحت کی. بہت بہت شکریہ. شکریہ. شکریہ جناب.